اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ میں آئے ہوئے مہمان اقتباس میڈیا روم کے اینکر صاحبان، صحافی صاحبان، دیگر دوست حضرات، میرے قوم کے مستقبل کے درخشندہ ستارے بھائی دوست، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جناب، آپ کا یہاں آنا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ خصوصی طور پر میرے اسلم صاحب کھولا کے حال سے یہاں خصوصی طور پر یہاں تشریف لائے ہیں اور میری خصوصی دعوت پر یہاں ہیں اور میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آج میں ایبٹ آباد کے مسائل کے بارے میں چند ایک باتیں کروں گا، کیونکہ میرا تعلق سابقہ امیدوار قومی اسمبلی حلقہ NA-16 سے ہے اور موجودہ تعلق میرا جو ہے راجپوت سپریم کونسل انٹرنیشنل خیبر پختونخوا کا میں صدر ہوں۔ ان حوالہ جات سے میں علاقے کی جو پہلے الیکشن کے دور میں نے جو باتیں کی تھی ان کی پایہ تکمیل کے لیے، کیونکہ ہماری پارٹی کو استعفیٰ چانس نہیں مل سکا ہے، ہمارے لوگ آگے نہیں آ سکے ہیں، ہم جو ہے وہ اسمبلی تک نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن ہمارے دوست بھائی جو استعفیٰ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، ہم اپنے فرائض جو ہیں، اپنے جو لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں، انہیں ہم ان تک پہنچانے کے لیے آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے میں نے چند ایک جو مسائل ہیں اس کے بارے میں کروں گا۔ ایبٹ آباد بچاؤ تحریک کی میں مکمل حمایت کرتا ہوں اور انہیں ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ قابل فخر ہے۔ اس کے بارے میں میرے بھائی نے تفصیلی طور پر اس سے پہلے آپ کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میری جناب سردار فدا حسین صاحب سے یہ درخواست ہے کہ وہ یہ جو ایبٹ آباد سے لے کر فارا چوک سے لے کر اور منڈیاں تک یہ ایبٹ آباد نہیں ہے، آپ کے پاس 52 یونین کونسل ہیں ایبٹ آباد بچاؤ کے لیے۔ آپ مقامی سطح پر جو یونین کونسل سطح پر جو سماجی لوگ، جو عوام کا دکھ درد رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں بھی اپنے اس میں دعوت دی جائے تاکہ ان کی مشاورت بھی آپ میں شامل ہو اور آپ کا جو کام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اس سے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ ایبٹ آباد میں قبرستان کا ہے، جس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی تھی۔ پہلے جو قبرستان بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ماسٹر فیض احمد اور علی اکبر سراف اور جناب ارشاد صاحب خود بنفس نفیذ گورنر ججوہ صاحب کے پاس فرنٹیر ہاؤس میں ہم نے ملاقات کی تھی، تو اس نے یہ جگہ جو تھی پرانے قبرستان کی اس وقت اس بندے نے منظوری دی تھی، جس کے تمام اختیارات جو تھے وہ ایبٹ آباد کمیٹی والوں کے پاس تھے۔ ابھی بھی میری درخواست ہے کہ ایبٹ آباد میں سب سے بڑا مسئلہ قبرستان کا ہے۔ آپ برائے مہربانی کر کے جتنے بھی ہمارے MNA MPs سینیٹرز جو لوگ بھی ہیں وہ ایبٹ آباد کے قبرستان کے لیے، خصوصی طور پر وارڈ نمبر 8 میں جو ایبٹ آباد شہر کے لوگ ہیں سب سے بڑا ریونیو دے رہے ہیں، لیکن قبرستان کا مسئلہ کمیٹی کی طرف سے انہیں کوئی خاص جو ہے وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ اس لیے میری تمام موجودہ MNA MPA سینیٹرز اور دیگر جو لوگ درد دل رکھتے ہیں، اور یہ فدا حسین صاحب کو خصوصی طور پر یہ جو ایبٹ آباد بچاؤ میں ہے، ایبٹ آباد میں اس کا جو پروگرام ہے قبرستان کے لیے بھی اس مسئلے کو حل کریں۔ نمبر 2، یہ جو NHA کا روڈ بن رہا ہے جس پر 40-50 کروڑ روپیہ آیا ہوا ہے، اس کے لیے میری سجیشن ہے جس طرح سردار صاحب کا مطالبہ ہے اسے مانا جائے، لیکن ہمارا سلاٹ سے پل سے لے کر CNG بسم اللہ CNG تک دونوں طرف پانی کی نکاسی کا ایک طرف بندوبست ہے، دوسری طرف پانی کا بندوبست نکاسی کا نہیں ہے۔ جو یہ روڈ بنتا ہے اس پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے میری سردار فدا حسین صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی کر کے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور یہ جو پانی کی نکاسی ہے اس کا دونوں طرف سے بندوبست کریں، اور اس پانی کی نکاسی کے بغیر روڈ کی پایہ تکمیل جو ہے یہ پھر کھڈوں کی صورت میں چلی جائے گی۔ اس لیے سلاٹ پول سے لے کر CNG جو ہے بسم اللہ CNG تک پانی کا دونوں طرف سے بہاؤ جو ہے اس کو پہلے درست کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی ٹاپنگ کی جائے، تاکہ آیا دن یہ جو پانی اس کو مار رہا ہے، یہ محلے کا پانی جو اس کو مار رہا ہے، یہ بارش کا پانی جو مار رہا ہے، یہ روز نئے کھڈے جو بن رہے ہیں ان کی پایہ تکمیل تک ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں 40 کروڑ روپے میں بلیک کارپٹ اور یہ جو نالوں کا کام ہے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ اگر جس
یہ جو انہوں نے مینٹیننس کے لیے پورا کیا ہوا ہے، اس کے لیے میری جو NHA کے جو فہد صاحب ہیں ڈائریکٹر ہیں، ان سے یہ میری گزارش ہے کہ وہ اس کا سروے کریں اور پانی کا دونوں طرف سے بہاؤ جو ہے اس کو ٹھیک کریں، اور یہ ہو سکتا ہے ان پیسوں میں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ان پیسوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کام صرف ٹھیکیداروں پر نہ چھوڑا جائے، یہ سارا کام ٹھیکیداروں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، اس کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہیں تو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں، وسائل کی کوئی کمی ہے پاکستان میں نہیں ہے، ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے، نہیں ہے تو تربیت نہیں ہے، نہیں ہے تو ترتیب نہیں ہے، جس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے پاؤں نہیں کھینچنے چاہیے، ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ صحیح کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ مثبت کرنی چاہیے، فزیکلی طور پر ہم نے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ مستقبل کی منصوبہ بندی بہتر طریقے سے ہو جائے اور کام جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اور انگریز کے دور میں جو روڈ بنتا تھا وہ تقریباً 100 سال تک چلتا تھا، آج ادھر سے روڈ بنتا ہے، دوسرے دن روڈ کی جو ہے وہ پتھر باہر نکلاتے ہیں، تیسرے دن ریت باہر نکلاتی ہے، اس پر کوئی مقامی طور پر کام نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آیا دن فنڈ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ میری مقامی نمائندگان سے یہ گزارش ہے اور جو ہمارے ابتباد بچاؤ تحریک کے لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاؤں نہ کھینچے، ایک دوسرے کو نیچے اوپر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جو مسائل ہے اس کی نشاندہی کریں اور مسائل پر جو فنڈ خرچ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کمیٹیاں بنائیں اور اس فنڈ کو استعمال ہوتا دیکھیں اور جو ٹھیکیدار کام کر رہے ہیں ان پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد میں اپنی تقریر شروع کر رہا تھا، یہ آپ کا سوال ہے۔ اس کے بعد میں نے 16 کا الیکشن لڑا ہے، اس میں میں نے بیرم گلی میں ایک جلسہ کیا تھا، اس میں شادی گلی سے لے کر نکاح سیدہ تک یہ 12 کلومیٹر روڈ ہے اور اس میں تقریباً 50 گاؤں جو اس میں آتے ہیں۔ اگر یہ روڈ ٹھیک ہو جائے، یہ سلاٹ سے شادی گلی اور شادی گلی سے نکاح سیدہ اور نکاح سیدہ سے جماعت یونین کونسل اور جماعت یونین کونسل سے یہ دربند کی طرف جاتا ہے اور یہ یہاں سے آ کر یہ اس طرف سے اگر آ جائے تو یہ روڈ بہترین روڈ بن سکتا ہے اور مین روڈ سے روڈ بھی کم ہو سکتا ہے اور یہ روڈ جو ہے سیاح و تفریح کے لیے ایک بہترین مقام بن سکتا ہے اور یہ آ کر سی پیک کے ساتھ بھی مل سکتا ہے۔ یہ میں نے وہاں پر مطالبہ کیا تھا۔ اب میں یہ ہمارے اسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ علی خان کے ساتھ اس کی ڈسکس کریں، وہ اس ایریا کا سروے کرائیں۔ یہ 12 کلومیٹر روڈ ہے، اس میں تقریباً 22 لاکھ روپے لگتا ہے، اس کا سروے بنا ہوا ہے۔ وہاں پر بیرون گلی میں فردوس خان ہے، اس کے پاس ساری چیزیں اس کی موجود ہے، اس کے ساتھ رابطہ کر کے مہربانی کر کے یہ روڈوں پہ روڈ پانا، یہ فضول پیسے ادھر ادھر ضائع کرنا اس کو چھوڑ کر، تاکہ یہ ابتباد ایک تو براڈ ہو جائے گا، کھلا ہو جائے گا اور سیاح کے یہ لوگ جو ہے دربند سے ہو کر، جماعت سے ہو کر، یہ جو ہے نکاح سیدہ سے ہو کر، یہ شاہ گلی سے ہو کر آ کر سلاٹ یہ اپنا کوکل پرسین سے ہو کر یہ سیدھا حویلیاں آئیں گے اور حویلیاں سے یہ سی پیک پہ چڑھیں گے۔ یہ مشرق مغرب تمام طرف جا سکتے ہیں اور یہ کرامت ہو سکتا ہے اور سیاح تفریح کے لیے بہترین مقام ہے۔ دوسرے نمبر میرا جو مطالبہ تھا، میں نے سیال کے مقام پر ایک اعلان کیا تھا کہ یہ لور تناول اور یاپر تناول کا یہ جو پٹھیالہ سے یہ جو ہے پنڈوتھانہ روڈ، سیال سرگال ککوٹ پنڈوتھانہ یہ جو روڈ جاتا ہے یہ آگے منصیرے کے ساتھ ملتا ہے یا پرتناول کے ساتھ ملتا ہے۔ سلیم شاہ نے یہاں پر بڑا کام کیا ہے، اس نے اس روڈ کے لیے بڑے پیسے دیے ہیں، بڑے خرچ کیا ہے۔ وہاں پر جو مانگل کا جو کٹھا جاتا ہے اس پر ایک پول کی ضرورت ہے، تو میری علی خان سے یہ گزارش ہے جتنا جلدی ہو سکے اس پول کو مکمل کریں، اس کے ایریے کو منصیرے کے ایریے کو زور تناول اپر تناول کو ایک کرتا ہے اور یہ ایریا جو ہے یہاں سے یہ جو لوگ آئیں گے منصیرے سے ہوتے ہوئے یہاں سے آ کر ابتباد کی طرف بھی آ سکتے ہیں اور یہ یہاں سے یہ 3-4 طرف ہریپور کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ صحت افزا مقام ہے، تفریح کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ کام بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قسمتیں بھی آسان کر دے گا اور یہاں کی زمین جو 10,000 روپے کنال بھی نہیں بکتی ہے یہ 10 لاکھ روپے پر چلی جائے گی اور لور تنور اور اپر تنور ایک ہو جائے گا اور ان کی آپس میں یکجہتی ہو جائے گی اور یہ ایک مضبوط قوم بن جائے گی اور لور تنور اور اپر تنور مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہو گئے، ہم مضبوط ہو گئے تو ابتباد مضبوط ہوگا۔ ابتباد کو بچانے کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو صحیح معنوں میں کام کرنا چاہیے۔ آج پہلی دفعہ 40 سال کے بعد ایک تحریک بنی ہے جو ابتباد بچا ہوا ہے۔ اس سے پہلے 30 سال سے جتنا بھی جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں ہمارے، جتنے لوگ بھی ہمارے کام پر ہیں، نائر نکھٹو نکامے، انہوں نے ہمیں آپس میں لڑا کر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چاؤ کھجاؤ کر کے اپنا مقصد حاصل کیا ہے اور کروڑوں روپے کا فنڈ جو ہے ضائع ہوا ہے۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک شعور رکھتے ہیں، ہم کسی کے اہلکار نہیں بن سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی سیاسی کارکنوں کو بیوقوف بناتے ہیں ان کے ذہن سے بیوقوفی نکالنا بہت مشکل بات ہے، اس لیے ہم ان کے ذہن سے بیوقوفی نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ راجپوت قوم سے میرا تعلق ہے، میں انشاءاللہ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ جو میں نے کام بتایا ہے اس کام پر
چاہیے مقامی نمائندوں کو تاکہ ان کی آخرت بھی اچھی جائے اور یہ فنڈ جو ضائع ہو رہا ہے اس فنڈ کی بھی ہو جائے. یہ ہمارا غریب ملک ہے, یہ ہمارا ملک صرف امیر لوگوں کے لیے, یہ جو قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے صرف TATA, ٹیلیفون کے بل, گاڑیوں کے بل, اور یہ 10% بھی لوگ جو ہے یہ اسمبلی میں نہیں جاتے ہیں. انہیں جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے خدا کے لیے ان کے لیے کام کیا جائے. میرا آئندہ مستقبل میں ایک پروگرام ہے. ہمارے علاقے 16 سے تقریباً 2 قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی کے ممبران جو ہیں, ان میں سے تقریباً 100 کے قریب لوگ آ رہے ہوئے ہیں, باقی صرف 5 لوگ جیتے ہوئے ہیں یا 6 لوگ جیتے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے میرا انشاءاللہ عنقریب ایبٹ آباد میں مقامی نمائندوں کی حمایت میں, مقامی نمائندوں کے لیے ان لوگوں کو سب کو بلا کر اپنے اپنے علاقے کے مسائل کی ڈسکس کر کے ایک لسٹ جو ہے مقامی انتظامیہ کو بھی دیں گے, مقامی عہدیداروں کو بھی دیں گے, مقامی کارکنوں کو بھی دیں گے, مقامی اداروں میں بھی بھیجیں گے, اور یہ جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی بھیجیں گے, تاکہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں, ان کے پاس بھی اتنا تجربہ نہیں ہے. انہیں اگر کوئی اچھی رائے دی جائے تو میں نے ان کے ساتھ کئی دفعہ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ سماجی حوالے سے, سوشل حوالے سے بڑے پرانے کام کر رہے ہیں, یہ اس کو کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر ان کو پہنچا دیا ہے. میری دلی خواہش ہے کہ یہ جتنے بھی 52 یونین کونسل کے مسائل ہیں ان کی اگر ان کے ساتھ ڈسکس ہوگی تو انشاءاللہ کچھ ایک دفعہ حل ہوں گے, کچھ دوسری دفعہ حل ہوں گے, کچھ تیسری دفعہ حل ہوں گے, کچھ چوتھی دفعہ حل ہوں گے, آخر کچھ نہ کچھ یہ اپنے مقام کو پہنچ جائیں گے. اس کے بعد میرا جو ہے طبقاتی نظام تعلیم پر تھوڑا سا مسئلہ ہے. طبقاتی نظام تعلیم کی وجہ سے ایبٹ آباد میں نہیں پورے پاکستان میں 4.25 لاکھ کے قریب ڈگریاں جو ہے ہر سال بنتی جا رہی ہیں. ان ڈگریوں کا جو ہے ہماری پسماندہ ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف اس میں یہی ہے لوگوں کے پاس ڈگری ہیں, کام کے ان کے پاس کوئی نہیں ہے. تو میری ایک سجیشن ہے, اگر کسی بھائی کو یہ منظور ہو تو گڈ, نہ منظور ہو تو ویری گڈ. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جتنے لوگ سرکاری ملازم 9 سے 5 تک 60 سال کی عمر پوری کر رہے ہیں, اور اس لیے کہ ہماری 60 سال کی عمر پوری ہو جائے اور ہمیں پینشن مل جائے, اور اس کے بعد ان کی اولاد کو انہیں اولڈ ہاؤس میں کیوں نہ رکھے. کیا لہٰذا مہربانی کر کے میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا ہے اور آپ پھر مطالبہ کرتا ہوں, انہیں 45 سال کی عمر میں ریٹائر کیا جائے تاکہ یہ اپنے پیسے خود کھا سکے اور آئندہ اپنی اولاد کے ہاتھوں یہ اولڈ ہاؤس میں بھی نہ رہے, اور ان کی اولاد کو بھی جو ہے کام مل سکے. جو پڑھے لکھے جو جوان ہیں ان کو روزگار مل سکے اور وہ اچھے لوگ باہر آئیں, کریٹیو لوگ باہر آئیں, تاکہ ملک جو ہے دن دگنا رات دگنا ترقی کر سکے. اور ہمارے لوگ جو 24 سال تک صرف تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, وہ تعلیم حاصل کر کر کے آخر اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے کے بعد کیا کریں. ان کے پاس ڈگریاں آ جاتی ہیں, یعنی ان کے پاس تربیت نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس ترتیب نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس کوئی مسئلے مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے. آخر کیا ہوتا ہے, وہ گھروں میں ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, وہ کھیل کود سے دور ہو جاتے ہیں, وہ پولٹری ہو جاتے ہیں, وہ ملک میں ترقی کے بجائے ملک کی نفسیاتی طور پر مریض بنے ہوئے ہیں. لہٰذا 45 سال کی عمر میں یہ ختم ہوں گے تو یہ لوگ سامنے آئیں گے اور یہ لوگ جو ہیں ہنرمند ہوں گے. تو 2 سال کے لیے جو پابندی ہے عام پرائمری چھوٹے اسکولوں پر پابندی لگایا جائے اور 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو گھر میں پڑھایا جائے اور ان بچوں کو یہ اچھی تعلیم دی جائے. اور عام لوگ جو ہے اب جن لوگوں کے پاس ہنر ہے ان کے بچے ہنر میں ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے طبقاتی نظام میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے والد کا کام کریں. جس کا والد جو ہے چھوٹے کام کر رہا ہے اس کا بچہ پڑھ لکھ کر وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے, نہ کرے. لیکن اس کے لیے اگر یہ 45 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ہوگی تو مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نوجوان طبقہ جو ہے یہ کریٹیو کام کرے گا, ان کی سوچ اچھی ہوگی, ان کا مستقبل اچھا ہوگا اور قوم دن دگنا رات چکنا ترقی کرے گی اور تعلیمی نظام بہتر ہوگا. یہ ہمارے سرکاری اسکول کے اساتذہ کرام جو ہے یہ ایک آنے کا کام بھی کرتے ہیں. جیسے خود ہم تھے اس وقت 98% سرکاری اسکولوں کے لوگ جو تھے وہ کام کرتے تھے. ہم اپنے استادوں کی قدر کرتے تھے, استاد بھارتی بھی تھے لیکن استاد ہمیں علم بھی دیتے تھے. آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ 98% لوگ جو ہیں 173 اسکول جو ہے 1,73,000 اسکول جو ہے 1,73,000 اسکول جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو لوگ بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ 16 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اور وہ لوگ 16 لاکھ کے قریب وابستہ لوگ جو ہیں اب انہیں یہ اتنا نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو ہم پینشن دیں, ان کو تنخواہ دیں. یہ لوگ جو سرکاری نظام تعلیم میں بڑے ہوئے ہیں ان کے پاس اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے, یہ ان پڑھ ہے, ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اور نہ ہی یہ تعلیم کو یہ تجارتی لوگ ہیں، یہ تجارت کر رہے ہیں اور اپنی تجارت پہ چمکا رہے ہیں. یہ ہم نے کرونا وائرس میں دیکھ لیا ہے. یہ کبھی کہتے ہیں ہمارے لیے مطالبہ کرو کہ ہمیں بجلی کا بل معاف ہو، کبھی کہتے ہیں ہمارے لیے ٹیکس معاف ہو، کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اسکول کھولنے کی اجازت ہے. یہ ایک تجارتی لوگ ہیں، یہ تجارت پر کام کر رہے ہیں. لہٰذا مہربانی کر کے میرا کو ہمیں بالا سے یہ مطالبہ ہے کہ نظام تعلیم کو درست کرنے کے لیے سابقہ نظام تعلیم کے جو لوگ قائل تھے، اچھے تھے، ان کا ایک پروگرام بنا کر یہ جو اسکول ہیں، سرکاری اسکول ہیں، ان کی تعلیم کو بہتر کیا جائے. آج تک کسی سرکاری اسکول کے کسی آدمی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے کہ ان اسکولوں کو کھولو. آج پھر ان کا وہی سسٹم چلا ہوا ہے. یہ تنخواہ پہ 9 سے 5 لاکھ لوگ ہیں، ان کو تعلیم کے بارے میں 2% بھی یہ کام نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا مہربانی کر کے میری اقام بالا سے درخواست ہے کہ وزیر تعلیم کو بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور وزیر تعلیم کے ہر مہینے جو ہے اپنے ایجوکیشن برانچ پہ ڈی او کے ساتھ، ڈسٹرکٹ آفیسر کے ساتھ، وہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہونا چاہیے تاکہ دن کی تعلیم کا جو معیار ہے یہ بلند ہو سکے. رہا مسئلہ یہ میری خواہش ہے، اگر کوئی آدمی میری اس چیز سے اس کو اچھا لگتا ہے تو میں اس کا تابعدار ہوں. اگر اس میں کچھ سجیشن ہے، میری یہ سجیشن ہے، میرا وہ نہیں ہے، میں سجیشنیں دے رہا ہوں. اگر اس پہ کام کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قوم ترقی کرے گی. آج اسی طرح اسپتالوں کا حال بنا ہوا ہے، آج اسی طرح CNW کا حال بنا ہوا ہے، آج اسی طرح دیگر بینکوں میں یہی لوگ جو ہیں یہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں اور اپنا جو ہے جتنا بھی ہو سکے ہم سے ہم ارتباط بچاؤ تحریک والوں کے ساتھ اچھے طریقے پر کام کر سکیں اور ہمارا کام کرنا جو ہے ہمارے لیے بہتر ہے. اور میں اپنے مقامی نمائندوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ان لوگوں کی جو جائز مطالبات، پورے اقتباس کے مسائل جو ہے ان پر جو ہے یہ کام کریں اور ان لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں. آپ بھی عوام کی خدمت کے لیے گئے ہوئے ہیں یا آپ برسر اقتدار ہو کر گئے ہوئے ہیں. کان کو ایک سائڈ سے پکڑو یا کان کو دوسرے سائڈ سے پکڑو، بات ایک ہی ہے. یہ لوگ بھی جو ہے یہ عوام کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے یہ لوگ جنہوں نے غلط چیز کی ہے، جو لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں، یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ لوگ کسی پر روزگاری بھی چلے گئے ہیں، یہ جس کام میں بھی ہیں، یہ روڈ کے جو مسئلے میں آئے دن مصیبتیں ہو رہی ہیں، خدا رہا ہے ان کو ایک اچھی سی ٹیم بنا کر ان لوگوں کو بیچ میں شمار کر کے ان سے مشاورت کر کے ان سے صحیح طریقے پر عمل کرا کر یہ محکمے کے جو لوگ ہیں جو اینول پروگرام بناتے ہیں انہیں سیر و تفریح کے لیے اینول پروگرام دینا چاہیے. CNW اینول پروگرام دینا چاہیے اپنے پلوں کے لیے، اپنے روڈوں کے لیے کہ کس جگہ پر کیا چیز ضرورت ہے. یہ لوگ ہمارے جو محکموں میں ہیں وہ بالکل ایسے ہو گئے ہیں جس طرح پولٹری ہے، وہ بالکل کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا مہربانی کر کے ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ ایئر کنڈیشنوں میں ضرور بیٹھے، ان کا حق بنتا ہے. وہ ہمارے نمائندے ہیں، ان کو ہر قسم کی فیسلٹی ملنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ اپنا کام جو ہے جس کام کے لیے انہیں آئین کے لیے بھیجا گیا ہے، آئین کی حفاظت کریں، ملک کی حفاظت کریں، غریب عوام کے لیے جو ہے بندوبست کریں، اس کے قبرستان کے لیے بندوبست کریں، اس کی روٹی کے لیے بندوبست کریں، اس کی اور جو دیگر ضروریات ہے. انسان کو صرف 2-4 چیزیں چاہیے. اس کو رہنے کے لیے چھت چاہیے، اس کو کھانے کے لیے روٹی چاہیے، اس کے بچوں کے لیے اسکول کی تعلیم چاہیے، سب دوائیوں کے لیے اسپتال چاہیے. وہ خود وہ جو ہے ان کے نعرے لگائے گا. آپ خدا را ان لوگوں کو اس طرح کریں، یہ لوگ مل جل کر کام کریں. جو لوگ بھی نمائندگی آ رہے ہیں، جتنا ٹائم بھی ان کو مل گیا ہے ان کے پاؤں کھینچے گا، ان کو صحیح مشاورت دیں. ہم ان کے ساتھ ہیں. میں ایک غریب آدمی ہوں، اس سے پہلے میں نے بہت کام کیے ہیں لیکن میں منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہوں. اب میں اس لیے نہیں پہنچ سکتا ہوں کہ میں نے ایک اچھی ٹیم نہیں بنائی ہے. اب میں نے MRIT فاؤنڈیشن رکھی ہے، اس میں میں نے چند پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، اپنے دوست، اپنی قوم کے، اپنی برادری کے، اپنے علاقے کے، ان لوگوں کو میں گائے بگائے لیکچر دیتا رہتا ہوں. خصوصی طور پہ میں جناب طاہر صاحب کا بڑا مشکور ہوں جڑے میرے اس کام کو پروموٹ کرنے پہ خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں. اور اپنے نال جڑے دوست انہوں نے بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. تو میں آخر دن انہی الفاظ نال ایک دفعہ میرے کو الفاظ بھی جنہوں نے میرا شکریہ ادا کرا. میرے تو لوگ کھانے پہ میرے غریب کھانے پہ آئین ہوں اور میں نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ انہیں بھی یہ کہوں گا کہ آپ برائے مہربانی اگر صحافت کا کام کرتے ہیں تو اپنا ٹائم کا خیال کریں. راستے میں کسی کو نہ ملیں، جس طرف آپ نے جانا ہو اسی طرف منزل پہ جائیں. وہ میں آخر میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس شعر کے بعد میں آپ کے اختتام پہنچتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا پروگرام میرا بن گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ تنگ بھی ہوئے ہوں گے کیونکہ اس میں ان کو ملنا کچھ نہیں ہے. چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے. غلامی کے اسیروں کی یہی سب سے بڑی ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حکم ہی سب سے بڑی سزا ہے. بس سلام.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.